یہ پہلے جو ہمارے یہاں پہ جو طلبہ ہیں ان کو یہ بتائیں کہ فلسفہ کیا ہوتا ہے اور اسلامی فلسفہ اور اسے کیوں پڑھنا ضروری ہے۔ پھر دوسرا سوال کہ ملا صدرہ کا تعارف اور ان کا کیا ہے مختصر سا ایک، اور پھر تیسرا یہ کہ اس کورس میں ہوگا کیا، اس کا کیا ترتیب ہوگی، حصہ اول ہے دوم ہے اور اس کی کیا آگے سے چلے گی۔ جی فائز صاحب۔ اسلامی دنیا میں وہ بنو عباس کا دور آیا تو بنو عباس کا خلیفہ مامون جس کا تعلق علمی دنیا سے تھا، اور اس کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ طرح طرح کے عقیدہ کے متعلق عقلی بحثیں اس نے اپنے دربار میں بھی کی تھیں۔ بہت سارے متفکرین کو بلاتے تھے، مختلف مذاہب کے لوگ، مختلف ادیان کے لوگ، ان کو دعوت دی جاتی تھی اور ان کے آپس میں مباحثے، گفتگویں، مناظرے کرائے جاتے تھے۔ تو اس دور میں شوق پیدا ہوا کہ جو فلسفہ ارسطو ہے، یونان کا فلسفہ، اس کو اس یونانی زبان سے عربی زبان میں منتقل کیا جائے۔ تو اس وقت تو اس فلسفے کو انہوں نے عربی زبان میں منتقل کرنا شروع کیا۔ جب ترجمہ ہوا میں متفق تھے، ان اس فلسفہ کو پڑھ کر سمجھ کر اس کے اندر ایک اپنی فکر کر کے، سوچ و بچار کر کے، جو کچھ نقائص تھے اس کے اوپر جو تنقید، نقد و انتقاد تھا، اس کو کرنے کی کوشش کی، اور پھر اس آہستہ آہستہ اسلامی دنیا میں بہت سارے فلسفی وجود میں آئے۔ فلاسفہ جب بنے تو انہوں نے کوشش کیا ہے کہ اپنا ایک فلسفی مکتب کو تشکیل دیں، تو جس میں سے سب سے جو ان دنوں میں صدر اسلام اور بنو عباس کے دور میں جو زیادہ مسائل ڈسکس ہوتے تھے وہ تھے علم کلام کے مسائل۔ علم کلام ایک علم ہے جس کا تعلق انسان کے عقیدہ سے ہے، جس میں خدا کی بحثیں کی جاتی ہیں، انسان کی بحثیں ہیں، قیامت کی بحثیں ہیں، انسان کا خدا سے رابطے، قیامت کے دن انسان سے کیا ہوگا، تو یہ عقلی دلیلیں دی جاتی تھیں۔ تو اس میں جبر و اختیار کا مسئلہ پیش آیا، قضاء و قدر کا مسئلہ پیش آیا، انسان کے جو افعال ہیں، انسان اپنے فعل انجام دینے میں انسان مجبور ہے، مختار ہے، یہ ساری بحثیں شروع ہوئیں، اور اس کے اوپر عقلی ادلہ، پھر قرآن سے جو کچھ موجود تھا، قرآنی آیات، ان میں غور و خوض، غور و فکر، سوچ و بچار کرنے کی کوشش کی گئی۔ تو یہ جب یہ ساری چیزیں آپس میں بحث ہوئیں تو آہستہ آہستہ مختلف فکری مکاتب وجود میں آنے لگے۔ تو سب سے پہلا مکتب یہی متکلمین کا تھا، جنہیں متکلمین کہا جاتا ہے، جس میں اشاعرہ اور معتزلہ تھے۔ یہ دو مکتب فکر تھے، ایک کا تعلق کا نام اشاعرہ تھا اور ایک کو معتزلہ کہا جاتا تھا۔ معتزلہ زیادہ تر عقل کے اوپر اور عقلی دلیلوں پہ اکتفا کرتے تھے۔ ان کی کوشش ہوتی تھی کہ ایک چیز کو عقلی دلیلوں سے ثابت کیا جائے، لیکن اس کے برعکس جو اشاعرہ تھے وہ زیادہ تر قرآن و سنت کے ظاہر کو دیکھ کر اس پہ حکم لگاتے تھے، اس میں سوچ و بچار، عقلی دلیلوں ان کو معتبر نہیں سمجھتے تھے۔ پھر ایک تیسرا گروہ وجود میں آیا، امامیہ، وہ اشاعرہ اور معتزلہ کے مابین تھا۔ پھر آہستہ آہستہ یہ تھی الہیات کی زیادہ بحثیں، کیونکہ علم کلام کا تعلق خدا سے، پہلے بتایا خدا سے، انسانی عقیدے سے یہ تھا۔ تو یہ کیا کہتے ہیں، علم کلام کی بحثیں تھی، الہیات کی بحثیں تھی۔ لیکن جب وہ یونان کا جو فلسفہ تھا وہ عربی میں ترجمہ ہوا، مسلمانوں نے پڑھا، مسلمانوں نے پھر الہیات اور الہیات سے ماورا
جو ابحاث تھیں، بحثیں، گفتگویں تھیں، ان کو پڑھ کر اور ان پہ نقد و انتقاد کر کے اپنا فلسفہ اور اپنا فلسفی مکتب تشکیل دینے کی کوشش کی۔ سب سے پہلے جو ایک مکتبہ فکر وجود میں آیا وہ ابن عربی تھے۔ ابن عربی نے کوشش کیا ہے کہ وہ ایک روحانیات اور کشف و شہود معنویت سے یہ خدا تک اور پوری کائنات، خدا ما سوی اللہ، سب تک پہنچا جائے۔ اس کے بارے میں بعد میں وضاحت کروں گا۔ پھر ایک دوسرا جو فلسفی مکتب تھا اسے فلسفہ مشاء کہا جاتا ہے۔ مشاء کہتے ہیں، یہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے، مشی سے ہے۔ مش کا مطلب ہوتا ہے پیر سے چلنا، پیدل چلنا۔ یہ اصل میں ہوتا یہ تھا کہ یہ لوگ پیدل چلتے وقت فکر کرتے تھے، فکر کر کے کوئی نہ کوئی فلسفی قاعدہ بناتے تھے، فلسفی اصول بناتے تھے۔ تو اس طرح رفتہ رفتہ انہوں نے پورا فلسفہ بنا دی، تو اسے فلسفہ مشاء کہا جانے لگا، جس کے جو بانی اور جو ابھر کر سامنے آنے والی شخصیت وہ ابن سینا تھے، جنہیں ابو علی سینا کہا جاتا ہے۔ ابن سینا بہت بڑے متفکر تھے، انہوں نے کم عمر میں بہت کام کیا، بہت کتابیں لکھی اور بڑی ہی عمیق ڈیپ قسم کی کتابیں ہیں۔ تو اس ابن سینا کی جو اصلی کتابیں ہیں وہ بھی عربی میں ہیں۔ تو ایک چیز یہ بھی یہاں سے یعنی واضح کرنے کی کوشش کروں گا کہ فلسفہ، جتنے بھی فلسفہ ہیں، چاہے فلسفہ مشاء ہے، چاہے ابن عربی ہے، چاہے ملا صدرہ ہیں، اور چاہے ابن سینا ہیں، ان سب کی جو اصلی کتابیں ہیں جس زبان میں عربی ہے۔ تو جب تک عربی زبان سے آشنا نہیں ہوں گے، اس جو زبان کے جو اس کے قواعد ہیں ان سے آشنا نہیں ہوں گے، اس وقت تک ان کی جو صحیح ہے اس کو نہیں سمجھ سکتے۔ جن لوگوں نے انگلش میں چیزیں بیان کرنے کی کوشش کیا ہے تو بسا اوقات انگلش زبان میں وہ چیز اچھی طریقے سے بیان نہیں ہوتی جو وہ کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں عربی میں۔ تو اسی وجہ سے جنہوں نے عربی میں پڑھ کے سمجھا ہے وہ انہوں نے بہتر سمجھا ہے۔ جنہوں نے اصلی عربی کی پڑھ لیا ہے، مثال کے طور پہ فصوص الحکم، فتوحات مکیہ، وہ ابن عربی سے بہتر آشنا ہے۔ اسی طریقے سے ابن سینا ہے، ابن سینا کی کتاب کتاب الشفاء ہے، اس کے علاوہ الاشارات ہے، کتاب میں ابن سینا کی۔ ابن سینا نے بھی عربی میں ہے، اس کے علاوہ فلسفے میں بھی کتابیں ساری عربی میں ہیں، ساری کتابیں عربی میں ہیں۔ تو جب تک عربی نہیں، جو جس نے عربی نہیں پڑھی اور عربی پڑھ کے جس نے ان کی اصلی کتاب کو پڑھا ہے، وہاں سے انسان صحیح ان کی سوچ، فکر اور ان کے نظریے کو صحیح سمجھ سکتا ہے۔ تو ابن سینا سے پوری دنیا میں ابن سینا کا فلسفہ پھیلا، شرق و غرب میں، تو ساری علمی دنیا کے لوگ ان سے آشنا ہیں۔ اب ابن سینا کے بعد ایک حکمت الاشراق، شیخ شہاب الدین سہروردی وجود۔ شیخ شہاب الدین سہروردی انہوں نے بھی جو ایک اپنا فلسفی مکتب تشکیل دینے کی کوشش کی، جسے حکمت اشراق کا نام دیا گیا۔ چونکہ شیخ شہاب الدین سہروردی انہوں نے اشراق، حکمت اشراق اپنے فلسفے کو نام دیا۔ ان کا فلسفہ بھی زیادہ روحانیت، معنویت کے نزدیک ہے، جس سے انہوں نے جو ہے نا وہ یہ بتانے کی کوشش کیا ہے کہ میں یہ بتا رہا تھا کہ حکمت اشراق جس کے بانی شیخ شہاب الدین سہروردی ہے، ان کا فلسفہ وجود میں آیا، اور ان کے بعد
چونکہ یہ اتنا زمانہ گزر چکا تھا کہ دراصل اسلامی دنیا کے لوگ جو زیادہ تر وہ عقل و دین وہ دیکھتے تھے کہ یہ فلسفہ کی جو باتیں ہیں یہ دین کے ساتھ کس طرح مطابقت رکھتی ہیں، کتنی حد تک دین کے مطابق ہیں، کتنی حد تک نہیں ہیں۔ تو اس میں جو ہے نا وہ اختلاف ہو گیا۔ اچھا، ابن سینا نے نظریات دیے، امام غزالی نے اعتراضات کر دیے، اچھا اسی طریقے سے ابن عربی نے نظریات دیے تھے، دوسرے علماء نے جو دین کے لوگ تھے انہوں نے اعتراضات کیے کہ ابن عربی کے نظریات قرآن و سنت کے خلاف ہیں۔ اچھا اسی طریقے سے یہ سارے، اچھا علم کلام کے لوگ تھے وہ کچھ اور کہتے تھے، یعنی پورے اس اتنے عرصے میں بڑا یہ اختلاف مسلمانوں کے درمیان چلا آ رہا تھا۔ اب ملا صدر الدین شیرازی، یہ تقریباً 1050 ہجری، یعنی آج سے تقریباً 400 سال پہلے ان کا زمانہ تھا۔ تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے سارا فلسفہ پڑھا، اسلامی دنیا کے جتنے فلاسفہ تھے، علم کلام، ابن عربی، یہ زیادہ تر انہوں نے ابن عربی سے بہت زیادہ متاثر ان کا فلسفہ ہے، لیکن انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ مسلمانوں کے درمیان اتنا اختلاف، یہ عقل و دین کے درمیان جو مطابقت ہے، یہ مسلمانوں کو اس میں مسائل پیش آ رہے ہیں کہ عقلی جو بحثیں ہیں، یہ جو فلسفی بیان کرتے ہیں، یہ دین کے خلاف چلی جاتی ہیں، قرآن کے خلاف چلی جاتی ہیں، سنت کے خلاف چلی جاتی ہیں۔ اس طرح کی باتیں جو ہے نا وہ تھیں، اس کے اوپر نہ فقط باتیں تھیں، کتابیں، نظریات، سارا کچھ لکھا گیا۔ انہوں نے سوچا ملا صدرہ نے کہ کیوں نہ ایک ایسا میں مکتب تشکیل دوں کہ جس میں یہ سارے اختلافات نہ ہوں، یعنی ایک ایسا فلسفہ کہ جو عقلی دلیلوں پہ اکتفا کرتا ہو، جو عقلی دلیلوں سے ہی چیزیں واضح کرے، اور وہ عقلی دلیلیں ایسی ہوں کہ جہاں تک وہ دلیل پہنچتی ہے، یعنی جو اس کا نتیجہ ہوتا ہے وہ اس طرح نتیجہ وجود آئے کہ نہ وہ دین کے خلاف ہو، نہ وہ عرفان کے خلاف ہو، نہ وہ عقل کے خلاف۔ تو ملا صدرہ نے خالص عقل اعتماد نہیں کیا، خالص عقل جو ریاضی والی عقل ہے، خالص اس طرح وہ انہوں نے یہ سوچا کہ نہیں، خالص عقل کو جب تک ہم منزہ، پاک و صاف و شفاف روحانیت و معنویت سے نہیں کریں گے، اس وقت تک یہ عقل بھی وہ چیز نہیں سمجھ سکتی یا اس چیز تک نہیں پہنچ سکتی۔ ظاہر ہے انسان، کیونکہ انسان سوچتا ہے عقل سے، دل سے، تو جب تک اپنی روح کو، دل کو پاک و پاکیزہ نہیں کرے گا، اس کی عقل بھی جو ہے نا وہ ایک جگہ پہ جا کر رک جائے گی، اس کی عقل کے آگے بھی چیزیں اتنی واضح اور کلیئر نہیں۔ تو اس نے، ملا صدرہ نے یہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ میں معنویت اور روحانیت کو مد نظر رکھ کر جو، یعنی وہ عقل کے جو مزین ہو روحانیت و معنویت سے، وہ عقل جو مزین ہو، تزکیہ نفس، جس کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اللہ فرماتا ہے کہ یزکیہم ویعلمہم الکتاب، کہ انبیاء کو مبعوث کیا کہ وہ تزکیہ نفس کریں اور تعلیم دیں۔ تو علم میں بھی جب تک تزکیہ نفس نہیں ہوگا تو وہ اس میں بالآخر پردے رہ جائیں۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ پردے بھی ہٹ جائیں، اور جس پردے کے پیچھے جس نتیجے تک وہ عقل جو مزین ہوگی، جو عقل مزین ہوگی علم، معنویت، روحانیت سے، تو اس کے سامنے پردے نہیں ہوں گے۔ جب پردے نہیں ہوں گے تو ایک خالص، ایک ایسے نتیجے تک پہنچے گی، حتماً وہ نتیجہ دین کے خلاف نہیں ہو سکتا، عرفان کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ تو انہوں نے بنیاد یہ چیز بنائی۔
یہ چیز کر کے انہوں نے جو ہے نا وہ ایک اپنا فلسفی مکتب تشکیل دیا جسے ملا صدرہ اسے حکمت متعالیہ کہا جاتا ہے. حکمت فلسفہ، متعالیہ یعنی بلند ہے، فلسفہ یعنی بلند حکمت. ان کا یعنی مقصد یہ تھا کہ یہ جو میرا جو فلسفہ ہے، یہ حکمت متعالیہ ہے، اس میں وہ اختلاف نہیں ہے جو دوسرے مکاتب فکر سمجھ آئی ہے. وہ یہ ہے کہ جہاں تک ملا صدرہ کے فلسفے کا تعلق ہے تو وہ انہوں نے خالصاً عقل کو اعتباری نہیں سمجھا، جو کہ باقی یہاں پہ جو نئے آنے والے ان کو بھی بتا دیں اعتباری سے کیا مراد ہے. یہ میرے خیال میں آپ بہتر اس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ دے سکیں گی، لیکن جو آسان لفظوں میں جو باقی فلسفے والے ہیں وہ اگر عقل سے ریزننگ اگر وہ ریشنل اور اس کو رکھتے ہیں کہ کس طرح سے چیزوں کو سمجھنا ہے تو وہ عقل ایک ذریعہ ہے. تو ملا صدرہ کے نزدیک وہ خالی ایک ذریعہ نہیں ہے، بلکہ ان کے نزدیک شاید آغا اس طرف جا رہے ہیں کہ ایک اور اس کی سورس بھی ہے جو کہ الہامی ہے، یعنی کہ اس کا تعلق ماورا ہے عقل سے، اور وہ اسپیریچول جو آپ کا جو تعلق ہے اللہ تعالیٰ سے اور وہ جو ذریعہ علم کا وہاں سے آنا ہے وہ زیادہ اس کو وہ لے کر آ رہے ہیں. تو میرے خیال میں یہ ایک ڈائمنشن ہے جو کہ ملا صدرہ نے انٹروڈیوس کی، جو کہ ابن عربی اور انہوں نے بھی کی تھی، لیکن یہ اس کو کھول کے بیان کریں گے. اچھا، مجھے جو یہ تھوڑا سا سمجھ آیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ایک عقل سے بھی بلند عقل آپ کی تبھی کام کرے گی جب وہ اس کی اینکرنگ صحیح ہوئی ہوئی ہے. کیا آپ نے معنویت ہی ہے نا کہ آپ کچھ ہو رہا ہے، آپ اس کو الفاظ دے رہے ہیں، پھر معنویت دے رہے ہیں، اور پھر اس کے آگے ریزننگ لاجک کریٹ کر رہے ہیں. مگر یہ معنویت دینا، ریزننگ یا لاجک بنانا تبھی ممکن ہوگا جب تزکیہ نفس صحیح ڈائریکشن میں، جو مجھے جو سمجھ آیا کہ ملا صدرہ کے صحیح ڈائریکشن میں تبھی ہوگا جب روحانیت میں تزکیہ نفس آپ کا ہوگا تو آپ صحیح معنوں چیزوں کے معنی پہچاننے میں کامیاب ہوں گے، اور عقل بھی پھر اس وقت صحیح لاجک پہ جو وہ چلے گی. یعنی کہ بنیادی نقطہ وہ روحانیت میں، تزکیہ نفس میں جو ہے وہ وہاں سے پہلا ڈاٹ جو ہے وہ وہاں سے شروع کرتے ہیں. اچھا، یہ ابھی وزڈم کی بھی کلاس ہو رہی تھی، یہاں پہ ہمارے پاس وزڈم کے بھی اسٹوڈنٹس ہیں. محلہ کاظمی صاحب، زبیر صاحب تو ہمارے ہیں ہی ہیں یہاں پہ وزڈم کے اسٹوڈنٹ. سمیر صاحب نے اس سال جوائن کیے. میرا ایک سوال ہے افیرہ اس پہ، جو کہ میں چاہوں گا کہ استاد سے بھی پوچھوں، اور وہ یہ ہے کہ میرے خیال میں جو عقل کا جو بے بس ہونا ہے وہ میرا خیال ہے کہ تزکیہ، روحانیت، اور اس میں ایک سٹیج آتی ہے کہ عقل بے بس ہو جاتی ہے. وہ اس لیے کیونکہ وہ آپ ان کو لفظوں میں بیان نہیں کر پاتے. تو وہ میرے خیال میں فلسفہ بھی، اب یہ سوال بڑا ہے کہ فلسفہ کہاں بے بس ہو جاتا ہے، کیونکہ جو بھی ہے جہاں بھی عقل کی رسائی ہو سکتی ہے اس کو الفاظ میں پہنانا بڑا ضروری ہے، لیکن جہاں پہ الفاظ میں پہنایا نہیں جا سکتا تو آپ اس کو کس طرح سے اس کو سوچنا بھی بڑا مشکل ہے. تو یہ ایک چیز ہے جو کہ میرے خیال میں آئے گی. تشبیہات آتی ہے نا. دیکھیے، میں آپ لوگوں کی بات سے تھوڑا سا اختلاف کروں گا، یعنی بالخصوص یہ جو ہمارا ایک نقطہ ہے کہ ہم جو ہے تزکیہ نفس کے ذریعے عقل کو استعمال کریں تو ہم صحیح، یعنی ایک اول تو یہ کہ صحیح کیا ہے، یعنی صحیح جو ایک ٹرم ہے وہ ریلیٹو ہے، کس کے لیے کون سی چیز رائٹ ہے. واٹ از رائٹ فار somebody doesn't necessarily mean that it's a universal right. What I think جو میں نے یہ سمجھا وہ، اور جو ملا صدرہ کا جو اپروچ ہے وہ یہ ہے کہ ان کی جو اپروچ ہے وہ یہ ہے کہ ہم ریشنالٹی اور ریزننگ کو استعمال کریں. میں سمجھتا ہوں کہیں بھی وہ یہ نہیں کہتے کہ آپ کی ریشنالٹی اور ریزننگ جو ہے وہ کہیں جا کے پیرالائز ہو جاتی ہے. اٹس ناٹ دیٹ. یور مائنڈ از کیپیبل of reasoning and rationalizing so many things to a much higher level than we can and imagine. There is no end to the limits of the mind and imagination and thinking. But his point is, I think that کہ ہم
اس ریشنالٹی کو اور جب اس کو جب استعمال کریں تو اس کو ہم انہوں نے جو لفظ استعمال کیا تھا استاد صاحب نے وہ کہا تھا کہ جی ہم معنویت سے اس کو مزین کریں. مزین کیا ہوا کہ ہم اس کو زینت دیں معنویت کے ذریعے, یعنی ہم وی شوڈ اٹیچ دا بیوٹی آف ٹرانسینڈنس ٹو آور ریشنل تھنکنگ. یہ ہوئی نا بات کہ ٹرانسینڈنس یعنی عرفان جو ہم ایک روحانی ایک سلسلہ اور عرفان کا جو ہم اللہ سے تعلق یا اپنے کریٹر سے تعلق رکھتے ہیں, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر ہم اپنی عقل استعمال کریں گے تو اس کے جو نتائج نکلیں گے وہ بہت ہی معنی خیز ہوں گے. یہ ان کا کہنے کا بجائے اس کے کہ اس میں کوئی کانفلکٹ ہو, لیکن اگر ان دونوں چیزوں کو استعمال کیا جائے گا تو اس کا نتیجہ بہت پرافروز ہوگا. ہاں جی, ہم اب یہاں تک پہنچے تھے کہ ملا صدرہ نے آ کے جو فلسفہ تشکیل دیا اس کا نام حکمت متعالیہ رکھا. جی, حکمت متعالیہ اس وجہ سے رکھا کہ جو کچھ مسائل پچھلے مکاتب فکر میں تھے وہ سارے کے سارے اختلافی مسائل یہاں آ کر حل ہو جاتے ہیں. اسی وجہ سے انہوں نے کہا قرآن, عرفان اور برہان یعنی اس کا تعلق عقل سے ہو, یعنی فلسفہ. قرآن, عرفان اور فلسفہ کے درمیان جدائی نہیں ہے, اس کی جدائی کے قائل نہیں تھے. تو اس وجہ سے انہوں نے بہت ساری بحثیں کی ہیں فلسفہ میں, اور حکمت اپنی کتاب کا نام بھی رکھا الاسفار الاربعۃ العقلیہ, 4 عقلی سفر. جی صحیح. ابن عربی اور عرفاء کیا کرتے تھے, اپنے سیر و سلوک یعنی عرفانی معنویت میں 4 سفر وہ کرتے تھے. معنویت روحانیت کے 4 سفر کا وہ ذکر کرتے تھے. تو ابن عربی نے وہی 4 سفر جو بیان کیے تھے, ملا صدرہ نے اسی کو بنیاد بنا کر کہا کہ ہم اپنے فلسفہ میں 4 عقلی سفر انجام دیں. ان 4 عقلی سفر کے نتیجے میں پورا فلسفہ حکمت متعالیہ وجود میں آیا. جی, اب وہ عقلی سفر کیا ہے ان کو ہم انشاءاللہ جو ہے نا وہ بعد بیان کریں گے. یعنی وہ عقل, انہوں نے یہ کہا وہ عقل جو مزین ہو علم یعنی معنویت اور روحانیت سے, وہ حقائق اور حقیقت تک پہنچ سکتی ہے. وہی اسی کے آگے حقائق منکشف ہوتے ہیں. جی, حقیقت کا ادراک وہی عقل کر سکتی ہے, جی, جس کے نتیجے میں وہ پورے 9 جلدوں میں کتاب لکھ جا رہی. اور اس پورے فلسفہ میں 2 یعنی حصوں پر مشتمل کیا. ایک حصہ انہوں نے لکھا الہیات عام, عمومی الہیات. عمومی الہیات یہ ہے کہ جتنے مسائل اللہ تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے, جتنے اصول فلسفی قواعد اور اصول جو اللہ تک پہنچنے کے لیے ضروری ہیں, وہ سارے کے سارے الہیات عام میں بیان کر دیے ہیں. دوسرا حصہ جو اس فلسفے کا انہوں نے بیان کیا وہ الہیات خاص. الہیات خاص یعنی جس کا تعلق فقط خدا سے ہے. اللہ تعالیٰ جی, ہاں, اللہ کی ذات, اسماء, صفات اور اس کے افعال کے بارے میں گفتگو ہے. صحیح. قیامت کے بارے میں گفتگو ہے, سارا کچھ جو ہے نا. جی, تو یہ اس کو ہم انشاءاللہ پھر اگلے اس میں بیان صحیح طریقے سے کریں گے. 4 وہ عقلی سفر کون سے ہیں, جی بالکل. اور یہ ان کا دوسرے مکتبی دوسرے مکاتب ہیں فلسفی, ان کے درمیان ان کا موازنہ کریں گے, کیا فرق ہے اور کس طرح ملا صدرہ نے وجود سے بحث شروع کی اور وجود پہ ہی ختم کی. کس طرح وجود, ان کا جو نظریہ وجود ہے اور ابن عربی کا نظریہ وجود ہے, ان 2 نظریات میں فرق کیا ہے. تو یہ آہستہ آہستہ ہم آگے انشاءاللہ اس کو لے کے چلیں گے. جی فاضل صاحب, اور کچھ کہنا چاہیں گے فاضل صاحب؟ نہیں تو پھر واپس اپنے حاضرین کی طرف چلیں, ان سے سمری خلاصہ. جی حاضرین
جی اچھا، ابھی جو فائز صاحب نے جو گفتگو کی ہے اس کا ہے کہ ابھی تک کیا سمجھ آیا، اس کا خلاصہ میں ایک ایک کر کے آپ ضرور اگر بتانا چاہیں تو. حمزہ لاری صاحب ہے، آپ اگر اپنا مائک انمیوٹ کر کے کچھ کہنا چاہیں خلاصہ اس کا جو گفتگو ہے، یا آپ کے کیا ٹیکس، اس آپ نے کیا کیا پوائنٹس جو ہے اٹھائے ہیں. میں کچھ اصل میں یہ تھوڑا سا مسئلہ میرے ساتھ پرانا مسئلہ ہے، یہ جو سوال میں کرنا چاہ رہا ہوں. سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ سمیر صاحب پہلے ذرا خلاصہ کہ ابھی گفتگو کا کیا خلاصہ، اس کے بعد پھر سوال آپ کا. جی سوری، یہ میرے لیے مشکل ہوگا، آپ کسی اور سے اچھا چلے، جو کچھ بھی سمجھ آیا ہو آج کی گفتگو میں، خلاصہ چلیں چھوڑے، آج کی گفتگو میں سے کچھ اگر کوئی یا ایک آدھ پوائنٹ جو ہے وہ سمجھ آیا ہے. مجھے مطلب مین ایک پوائنٹ جو میرے ذہن میں، جو جب فاضل صاحب نے پہلے بتایا کہ ملا صدرہ ایک اس قسم کا فلسفہ سامنے لانا چاہ رہے تھے جس کا کنٹرڈکشن نہ آئے اسلامی تعلیمات پہ، تو میرا سوال بھی اسی سے متعلق تھا. اور اس کے بعد اگر جب آپ پھر اجازت دیں گی تو میں وہ سوال آپ پوچھیں، ساتھ سوال بھی پوچھ لیں. اچھا، تو سوال یہ تھا کہ بڑا بیسک ایک سوال یہ تھا کہ فلسفے میں اور اسلامی فلسفے میں کیا فرق ہے. یہ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ جیسے مجھے ذہن میں آتا تھا کہ فار ایگزامپل ایک تو فلسفے کی بڑی عام سی ڈیفینیشن ہے کہ سوچنے کے بارے میں سوچنا. اب یہ ایک بڑی اوپن قسم کی ڈیفینیشن ہے. پھر ایک یہ آتا ہے کہ بھئی ٹروتھ کیا ہے یا سچ تک پہنچنا. تو جب اگر ہم پہلے سے ہی فیصلہ کر لیں کہ ہم نے کوئی تضاد اس کے اندر نہیں لے کے آنا ایک پرٹیکولر تعلیمات کے سلسلے میں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم وہاں پہ کچھ بلاک رکھ رہے ہیں اور ہماری سوچ کو اتنی ہم آزادی نہیں دے رہے. یعنی کہ پہلے سے سب متعین کر لیا آپ نے. جی ہم نے پہلے سے ایک لینس پکڑ لی ہے، تو وہ ایک آزاد سوچ نہیں ہو سکتی اب. تو یہ اگر ذرا کلیریفائی ہو جائے تو بہت اچھا ہوگا. تھینک یو. جی بہت شکریہ. فائز صاحب، ان کا سوال سمیر صاحب کا یہ ہے کہ فلسفہ تو ہے کہ سوچ کو آزادی دیتا ہے، سوچنے کے بارے میں سوچنا، اور عام فلسفے کی یہ تعریف ہے. تو مجھے جو سمجھ آیا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں، ان کا سوال یہ ہے کہ اگر پہلے سے ہی آپ ذہن میں ایک سوچ رکھ کے مخصوص کو کسی چیز کے ساتھ باندھ دیں گے کہ یہ ہے سچ، تو کیا وہ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کیا سوچ کا جو ہے اور فلسفہ اس کا یہ جو عمل ہے یہ متاثر نہیں ہوگا، یک طرفہ نہیں ہو جائے گا سمت، اگر پہلے سے ہی آپ نے متعین کر لیے کیا ہے سچ کیا ہے. اور دوسرا ہم سوال ہے کہ عام فلسفے میں اور اسلامی فلسفے میں کیا فرق ہے، بلکہ پہلا سوال یہ ہے اور اس کے بعد دوسرا سوال یہ ہے. عام فلسفے جی میں بتاتا ہوں. دیکھیں، فلسفہ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ سوچنے کے بارے میں سوچنا. دیکھیں، یہ جو بات ہے سوچنے کے بارے میں سوچنا، یعنی آپ یعنی فلسفے کو معنی یعنی فکر کے معنی میں استعمال کریں. ٹھیک ہے، فلسفہ ایک فکر ہے، فکر ہوتی ہے فلسفے میں. لیکن جب ایک مسلمانوں کے پاس جب فلسفہ آیا تو فلسفے کا ایک معنی تھا. جب اس سے پہلے جو فلسفہ تھا وہ اس کا معنی کچھ تھوڑا وسیع تھا. جو ارسطو سے فلسفہ چلا آ رہا تھا، تو اس فلسفے میں یہ تھا کہ فلسفہ تمام عقلی علوم فلسفہ میں آ جاتے تھے. یعنی فلسفہ عقلی علوم کے بارے میں گفتگو کرتا تھا. تو وہ عقلی علوم چاہے دین سے تعلق ہو یا دین سے تعلق نہ ہو، ریاضیات بھی آ جاتی تھی، موسیقی بھی آ جاتی تھی، طبیعیات بھی آ جاتی تھی، وہ فلسفہ نظری، فلسفہ عملی، سیاست آ جاتی تھی، اس میں علم اخلاق آ جاتا تھا، بہت ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی تھی. تو وہ جو ایک وسیع معنی تھا فلسفہ کا، کہ فلسفہ یعنی تمام عقلی علوم میں جو استعمال ہوتا تھا اس کو فلسفہ کہا جاتا تھا. لیکن جب مسلمانوں کے پاس آیا جب آیا تو اس کا دائرہ تنگ ہو گیا، تھوڑا ضیق دائرہ اس کا چھوٹا ہو گیا.
تو چھوٹا دائرہ جب ہوا تو فلسفہ فقط الہیات کو کہا جاتا ہے. ابن سینا، ملا صدرہ، یعنی ان سب نے جو فلسفہ معنی کیا ہے اور جس فلسفہ جو تشکیل دیا ہے، یعنی فلسفہ جو الہیات کے معنی میں استعمال ہونے کا. الہیات ایک قسم کی فلسفہ تھی. جب پیچھے اگر آپ دیکھیں رستو کے تو الہیات تھی، ریاضیات تھی، طبیعیات تھی، موسیقی، بہت ساری پھر ہر ایک کی قسمیں تھیں. لیکن ان ساری قسموں میں سے فقط ایک قسم کو مسلمانوں نے فلسفہ کے ساتھ خاص کیا، وہ الہیات. الہیات کو پھر دو معنوں میں تقسیم کر دیا. تو الہیات میں ملا صدرہ نے یہ کوشش کیا، یہ نہیں کیا کہ پہلے سوچا کہ نہیں اس کو حتمن دین کے ساتھ مطابقت دے رہی ہے. نہیں، انہوں نے یہ کہنا ہے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا یہ جو فلسفہ دین کے ساتھ تضاد رکھتا ہے، نہیں، فلسفہ میرا جو مکتبہ ہے اس کے دین کے ساتھ اصلا اس کی مطابقت ہے، لیکن اس مطابقت کو بھی انہوں نے خود ایک فلسفی لحاظ سے سمجھایا جو پہلے سے نہیں سمجھایا گیا تھا. مثال کے طور پہ مثال میں دیتا ہوں، معاد جسمانی کی گفتگو تھی. معاد جسمانی یہ ہے کہ جب قرآن کہتا ہے کہ جب انسان اس دنیا میں آیا ہے اس پہ موت آئے گی، موت کے بعد انسان فنا ہو جائے گا، انسان کا جسم ختم ہو جائے گا. تو اللہ یہ فرماتا ہے قرآن میں کہ میں اسی جسم کے ساتھ زندہ کروں گا قیامت میں اور اس کو سزا دوں گا. اگر اچھے اعمال کیا تو جزا دوں گا، برے اعمال ہیں تو سزا دوں گا. اب ابن سینا نے عقلی دلیلیں دیں تو انہوں نے کہا کہ یہ چیز عقلی لحاظ سے ثابت نہیں ہوتی کہ جو جسم ختم ہو گیا ہے بعین ہی اسی صورت میں اس جسم کا دوبارہ پلٹنا فلسفی اور عقلی لحاظ سے ناممکن ہے. پھر انہوں نے کہہ دیا کہ فلسفے کے لحاظ سے ناممکن ہے چونکہ صادق مخبر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ اس طرح ہوگا، تو ہم ان کی خبر پہ یقین رکھ کر، ایمان رکھ کر اس کو تسلیم کرتے ہیں. لیکن عقلی لحاظ سے، فلسفی لحاظ سے ہمارے لیے یہ چیز ثابت نہیں ہے. ملا صدرہ نے اسی کو کہا کہ نہیں، میں ثابت، میرا جو فلسفہ ہے، جو حکمت مطالعہ میں آ کے جو چیز قرآن نے بیان کیا ہے، فلسفہ بھی یعنی عقلی، ہماری عقل بھی اس تک پہنچ سکتی ہے، لیکن اس کو بتایا کہ انسان کا جو جسم ہے وہ یہاں پہ ختم، یہ مادی جسم جس کا تعلق اس عالم مادہ سے ہے، اس سے نابود ہونا ہے. اور انسان جب دوسرے عالم میں منتقل ہوگا، عالم برزخ جسے کہا جاتا ہے، تو اسے انسان کو ان اعمال جو اس دنیا میں اس نے انجام دیے ہیں، ان اعمال کے متناسب ایک برزخی جسم بدن مل جائے گا جس سے وہ اپنی اس زندگی کو کنٹینیو کر سکتا ہے، پھر اسی طریقے سے وہ کنٹینیو کر قیامت تک لے جائے گا. تو انہوں نے کہا نہیں، یہ چیز ناممکن نہیں ہے. یہ یعنی اس طرح کی جو ہے نا، وہ پھر اس کے اوپر عقلی دلیلیں دی انہوں نے، اس طرح ابن سینا نے بھی دی عقلی دلیل. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہو گیا. اچھا فائز صاحب، اب آپ سے ایک آخری سوال پوچھنا چاہوں گی کہ اگلے جو نشست ہے، اگلا جو آپ کا درس ہے پہلا، بلکہ آج تو بزم شرق تھی، یعنی کہ اورینٹیشن، کہ بزم شرق اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ پرانے زمانے میں مشرق کی طرف سے سورج نکلتا تھا تو اس کی روشنی کے مطابق جو ہے سمت مقرر کی جاتی تھی. تو اسی لیے آج کی جو نشست تھی اس کو بزم شرق یعنی اورینٹیشن کا جو ہے ہم نے ترجمہ اس کا اس طرح سے کیا کہ آج ذرا پتہ چلے کہ سمت کس طرح ہے اور کیا اس کا جو ہے وہ خاکہ رہے گا. اچھا، ایک اہم چیز یہاں پہ ہے کہ پہلے 6 درس کے بعد ایک سارٹ آف جو ہے 1-on-1 ڈسکشن آپ کہہ لیں کہ امتحان ہوگا کہ آپ نے پچھلی جو 6 نشستوں میں جو پڑھا ہے اس کی سمری آپ خلاصہ یا تو سید رضوان ضمیر صاحب کے ساتھ ہوگا یا کوئی اور استاد ہوں گے، ان کے ساتھ آپ کی 1-on-1 ڈسکشن ہوگی. ہر بندے کو محلے 5 یا 10 منٹ علیحدہ مطلب کہ اس وقت صرف وہی بندہ ہوگا اور ان کی گفتگو چل رہی ہوگی استاد کے ساتھ. تو اس میں وہ آپ سے پوچھیں گے آپ کو کیا سمجھ آیا، آپ ان سے بھی سوال پوچھ سکتے ہیں، ایک ڈسکشن ہوگی. اور ہر 6 سیشنز کے بعد یہ جو ہے امتحان اور 1-on-1 ڈسکشن جو ہے اس کا عمل دہرایا جائے گا.
اب یہ فاضل صاحب آپ سے آخری سوال یہ ہے کہ آپ سے درخواست بھی ہے کہ اگلا جو ہمارا پہلا درس ہے آپ کا اس میں آپ ذرا اگر بتا دیں کہ کون سا چیپٹر پڑھنا ہے, کس پیج نمبر صفحہ نمبر سے لے کر کس صفحہ نمبر تک پڑھنا ہے, یہ ایک آپ سے. دیکھیں جی آپ نا پھر اگلے اس میں انشاءاللہ ایک تو ہم اصطلاحات کو 10 منٹوں میں بیان کریں گے, کوئی انگلش متبادل اصطلاحات وضاحت ہم ہر اصطلاح کی کریں گے انشاءاللہ اردو میں, یہ اس اصطلاح کا یہ معنی ہے, لیکن اس کا متبادل بھی کوئی دوسرے جو جس سے آپ لوگ اور آپ کا ذہن مانوس ہے جس زبان سے, تو اس کو بھی ہم ساتھ بیان کرنے کی کوشش کریں گے. جی فاضل صاحب اگلا باب کون سا ہوگا یا صفحہ نمبر کون سے کون تک ہوگا؟ وہی بتا رہا ہوں جی فاضل. پھر اس کے بعد جو ہے نا آپ نے اس کو یعنی 11 صفحہ نمبر 11 تک پڑھ کے آنا, اس میں جو ہے نا وہ ہم بحث کریں گے. پھر اسی حکمت متعالیہ کو تھوڑا سا اس میں عقلی سفر ہیں وہ بیان کریں گے, فلسفہ کے مسائل, فلسفہ کی تعریف, اس کا موضوع, اس کی فلسفہ کا ہدف کیا ہے, غرض و غایت کیا ہے فلسفہ کی, اور ضرورت کیا ہے فلسفہ کی. تو یہ ساری چیزیں ہم انشاءاللہ اگلے اس میں بیان کریں. جی بہت شکریہ. اچھا یعنی کہ اب تھوڑا سا یہ ہے کہ جو ہمارے حاضرین ہیں ان کے لیے تھوڑا سا یہ کہہ دوں کہ اس کا جو پیش لفظ ہے سید رضوان ضمیر نے کہ فلسفہ کیوں پڑھنا چاہیے اور اسلامی فلسفہ کی بنیادی طور پہ کیا ضرورت ہے, اس کا پیش لفظ ضرور پڑھیے گا. اور اس کے بعد جو ہے آپ کا جو پہلا جو ہے تعارف فلسفہ مختصر تاریخ ہے, وہاں سے لے کر صفحہ نمبر 11 تک جو ہے آپ لوگ پڑھ کے آئیے گا. اور اس کے اندر کوئی سوال ہوں, فاضل صاحب پہلے اس کی اصطلاحات بیان کریں گے, پھر اس کے بعد جو ہے اس کے اوپر گفتگو ہوگی, اور پھر آخر میں آپ لوگوں کے سوالات اور جوابات ہوں گے, اور پھر آپ نے جو آپ کا خلاصہ فاضل صاحب پوچھیں گے کہ آج کی گفتگو کا جو خلاصہ ہے وہ تھوڑا بیان کریں انشاءاللہ تعالی. پھر اگلے درس میں ملاقات ہوتی ہے. بہت شکریہ, اجازت دیں, اللہ حافظ. اللہ بہت حافظ. شکریہ فاضل صاحب.